نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق اللہ العظیم۔ آج کبیر اعلیٰ میں درس دینے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کفار پر بہت سخت ہیں۔ صرف سخت ہی نہیں ہے، جب آپس میں باری آتی ہے، اپنی باری آتی ہے، رحماء بینہم، بہت ہی رحم دل ہیں، بہت ہی آپس میں پیار ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کب اتری آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی نے ایک تحریر نامہ لکھ رہے تھے، تو کافروں نے حضرت علی نے تحریر سے ابتدا جب تحریر کی تو اس ابتدا میں محمد کا نام لکھا، تو کافروں نے کہا ہمیں تو کسی پر تو اشکال ہے، ہم اسی وجہ سے تو ہماری اور آپ کی لڑائی ہے، ہم محمد کا نام نہیں لکھنے دیں گے۔ اس وقت پیغمبر کے صحابہ بہت ہی پریشان ہو گئے، تو حضرت علی جو تھے وہ محبت میں آ کر حضور نے حکم فرمایا کہ آپ محمد کا نام نہ لکھیں، محمد الرسول اللہ کا نام نہ لکھیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میں لکھوں گا۔ یہ محبت کی بات تھی، لیکن حضور نے خود اس قلم کو لیا اور قلم لے کر اس کو اپنا نام مٹا دیا۔ اس وقت صحابہ کرام بہت پریشان تھے، اتنا پریشان تھے کہ محمد الرسول اللہ کا نام مٹ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی تو اللہ نے اپنے کلام کے اندر محمد الرسول اللہ نے محمد کا نام اس کلام میں ڈال دیا، اس کلام میں لکھ دیا کہ تا قیامت تک وہ کلام بھی باقی رہے گی اور محمد کا نام بھی باقی رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا نام بھی ساتھ لکھ دیا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں، یہ پیغمبر کے وہ ساتھی ہیں۔ جب کفار کی باری آتی ہے، جب پیغمبر کے دشمنوں کی باری آتی ہے، دین کے دشمنوں کی باری آتی ہے، بہت سخت ہے۔ سخت کتنے ہیں کہ اپنا کپڑا، اپنا بدن ان کفار کے ساتھ نہیں ملنے دیتے۔ اور آگے صرف یہی نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ آگے یوں فرما دیا کہ رحماء بینہم، جب آپس میں اپنی باری آتی ہے، پیار کی باری اتنی ہے کہ اللہ نے کلام میں یہ بات بتا دی کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں ان کا اتنا پیار تھا۔ اب میں سوال یہ ہوتا ہے، اللہ نے صحابہ کرام کا تذکرہ، دفاع قرآن پاک میں کیوں اتارا؟ بات یہ ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ پیغمبر کے ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہے۔ جب بھی پیغمبر کو کوئی مشکل وقت آیا، کوئی پریشانی آئی، تو پیغمبر کے صحابہ ساتھ رہے۔ اگر پیغمبر کو بدر میں جانا پڑا تو پیغمبر کے صحابہ ساتھ تھے، احد میں جانا پڑا تو پیغمبر کے صحابہ ساتھ تھے۔ یہ اس لیے اللہ نے ان کا دفاع کیا، صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ کہیں کہہ دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا، یہ دفاع اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے بھی دفاع کیا، یوں کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو صحابہ کو بکے گا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے یوں کر کے بھی دفاع کیا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ، فقولوا لعنت اللہ۔ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول دفاع کر رہے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول دفاع کرتے ہیں
تو مجھے اور آپ کو چاہیے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کریں. یہ دفاع کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دفاع کرنا تو اللہ کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے، آخری نبی کی سنت ہے. یہ دفاع تو پیغمبر کے صحابہ، یہ صحابہ کا جو دفاع کیا اللہ کے رسول نے دفاع کیا. اگلی بات سمجھیے گا، اگر ایک جماعت بن جاتی ہے وہ صحابہ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو پیغمبر کی سنت کو اپنایا، اللہ کی سنت کو اپنایا. جب اللہ یہ فرما رہے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے کلام میں اتار دیا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. جب ایک آدمی صحابہ کا دفاع کرتا ہے، یہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اللہ کی سنت کو اپنایا. اگر اسی صحابہ کے لیے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا پیغمبر کی دفاع کے لیے، پیغمبر کے صحابہ کے دفاع کے لیے، اگر اسی دفاع کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا اور 17 اگست کو جس مرد کلندر کی شہادت ہے اسے علامہ علی شیر حیدری کہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت اپنی قربانی دی، صرف پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا. آپ یہ بات سمجھیے گا، اگر ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہی ایک بات تھی کہ صحابہ کرام کو گالیاں کوئی نہ دے، ایسا قانون بننا چاہیے جس کے اندر صحابہ کرام محفوظ ہو جائیں، اہل بیت محفوظ ہو جائیں. جب قانون بننے لگے تو کوئی آ کر اس پر ڈاکہ ڈالے، کوئی آ کر ریلیاں نکالے، یہ بات دوبارہ نہیں ہے. یہ صحابہ کے، پیغمبر کے صحابہ کے وہ دشمن ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے وفادار نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص صحابہ سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا خدا سے بغض رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم صحابہ کرام، پیغمبر کی اور تمام دین کے جتنے حکم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.